دن سورج اور چاند کو دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سورج اور چاند گرہن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہے، نیز یہ کائنات میں وقوع پذیر واقعات میں غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں، جس سے اللہ پاک اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے یہی نقل فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام سورج اور چاند گرہن کے وقت نماز میں مشغول ہو جاتے، طویل قیام فرماتے، یہاں تک کہ اندھیرا ختم ہو جاتا اور روشنی ہو جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی آسمانی واقعہ سورج یا چاند گرہن کا پیش آتا تو آپ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جاتا۔ اس لیے اس طرح کے واقعے میں نماز میں مشغولیت اور استغفار میں لگ جانا سنت ہے۔ چاند اور سورج کا گرہن نمونہ اور مذکر ہے آفت اور مصیبت و اسباب شرکا کا، بس خدا تعالی کی رحمت اور اس کی پرلطف حکمت کا تقاضا کرتی ہے کہ کسوف کے وقت لوگوں کو وہ طریقے سکھلائے جو کسوف کے نظیر بلاؤں کو دور کرے، بدیوں کو ہٹاویں۔ بس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ تمام طریقے سکھلا دیے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ دعا کے ساتھ بلا کو رد کرتا ہے، اور دعا اور بلا دونوں جب کبھی جمع ہو جائیں تو دعا ہی باذن اللہ بلا پر غالب آئی، جبکہ دعا ایسے لبوں سے نکلتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری سے ثابت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ شمس و قمر خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور کسی کے مرنے یا جینے کے لیے ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے دو نشان ہیں۔ خدا تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس جب تم ان کو دیکھو تو جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں نشان گناہ گاروں کے ڈرانے کے لیے ہیں، تاکہ اپنے گناہ، بدکاریوں اور پلیدیوں کے وبال سے ڈریں، اور اسی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے وقت حکم فرمایا ہے کہ بہت نیکیاں کروں اور نیک کاموں کی طرف جلدی کرو، اور خالص نیت کے ساتھ نماز اور دعا کرنا، خدا تعالیٰ کی طرف تعریف کرنا اور ذکر و تضرع، قیام و رکوع اور سجود و توبہ و انابت و استغفار، خشوع اور ابتہال جناب الہی میں تذلل کرنا، تصدق و اعتقاد مقرر کرنا، تاکہ اس آنے والے عذاب سے ان اعمال صالح کا بجا لانا عامل کے لیے سپر ہو۔ یہ ایسا وقت ہے کہ حوادث کے پیدا ہونے کا مذکر اور اس پر منبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کے دلوں میں خود بخود ایسے واقعات میں، ایسے اوقات میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، نیز ایسے اوقات میں زمین پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب معرفت کو ان اوقات میں خدا تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنا مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنے اپنے منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی، صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے، ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی، ویسے کہنے والا شخص میرا منکر، جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہیہ کا مظہر اور تابع ہے۔ مفہوم آیت اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور منبع بنایا۔ سورج اپنے مقرر کردہ راستے پہ چلتا ہے، جو راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے
مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع اور غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بعض اوقات کاہن ایسی باتیں بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ درست بات جنوں کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور وہ کاہن اس میں 100 بکثرت جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جنس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر کی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنے اپنے منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے، ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا کافر ہے۔ نظام فلکی قدرت الہیہ کا مظہر اور تابع ہے۔ مفہوم آیت، سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ مفہوم آیت، اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور منبع بنایا۔ اسی طرح مفہوم آیت ہے، اور سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، جو راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں نے نظریہ بنا لیا ہے سورج اور چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے آخر تک دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس سے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اس سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جنب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف مشہور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوں گے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جس سے یہ سب مخلوقات سنے گی، وہ کہے گا،
ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی، ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومن میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعات، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ تکاثر نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اذا الشمس کوورت کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اذا الشمس کوورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بڑکا کر آگ میں بدل دے گی۔ اور بعد حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور جب بیاتی اونٹنیاں چٹتی پھیریں اور جب دریا جونکے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ چاند زمین پٹ کر 7ویں تہ سے جا لگے گی اور آسمان پٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہو جائے گی، کبھی تو وہ امہلہم رویدہ کی طرح ہوگی اور کبھی وردتن کالدہان اور کبھی واہیہ۔ آسمان پٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں، جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب ذوالجلال کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں
عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے، اس کے کپڑوں، گوشت اور جلد کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں داغے کو دیکھ سکتے ہو۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا، نہ ہی بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بھی بیوی کے پاس جائے گا واللہ میں نے جنت میں کوئی تجھ سا حسین نہ دیکھا اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنایا۔ جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ عبدالعزیز بن مختار بن عبداللہ دناج کہتے ہیں کہ میں خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسید کے عہد میں ایک مسجد میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حسن بھی آ کر بیٹھ گئے۔ ہم گفتگو کرتے رہے۔ دوران گفتگو ابو سلمہ نے کہا ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ حسن نے کہا ان کا کیا گناہ ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گئے۔ انہیں دوزخ میں ڈالنا بطور سزا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کی پرستش کرتے تھے تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی عذاب کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز چاند اور سورج نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنین گنہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔